بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ ایک خبر ملی آج سب کو، اور وہ یہ کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب انتقال کر گئے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی دبئی میں انتقال ہوا ان کا صبح کے وقت۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے علیل تھے، اور ایک عجیب و غریب ایک بیماری ہے، بڑی ریئر بیماری ہے، اس میں مبتلا تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ ایمیلوئڈوسس جو ہے یہ کہلاتی ہے بیماری، جس میں بتایا جاتا ہے کہ پروٹینز جو ہیں وہ آرگنز بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ان کی فنکشننگ ہے وہ متاثر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیسیکلی آہستہ آہستہ وہ بس موت کی طرف جا رہے تھے، اور ظاہر ہے ایج بھی ان کی ہو گئی تھی، 79 ایئرز سے زیادہ ان کی ایج تھی، تو انتقال کر گئے وہ۔ اور اب ان کا جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان لایا جا رہا ہے، اور ان کی یہاں پر تدفین ہوگی۔ لیکن پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ، ان کی جو پوری ایک لائف سپین ہے وہ ایک کمانڈو کی انہوں نے زندگی گزاری، خود کمانڈو تھے، ایس ایس جی کمانڈو تھے ظاہر ہے۔ پلس یہ کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے حکومت میں آئے 12 اکتوبر 1999 کو، یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے، جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے وٹنس کیا، اور ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جب 2005 کے بعد میں خود میڈیا کی فیلڈ میں آیا، تو اس کے آنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشرف کا تھا دور، جو تھا دور مشرف جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسپیشلی 3 نومبر 2007 کی جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی، اور اس ایمرجنسی میں کس طرح سے میڈیا پر بھی پابندیاں لگیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اسی کتاب کی، جو میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں کہ جی ان دا لائن آف فائر، جو ان کی خود نوشت ہے، میموئرز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یادداشت ہے ان کی زندگی کے اوپر، یہ پڑھیے گا ضرور۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھی، بہت سے ظاہر ہے میرے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں سب نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں ضرور، کیونکہ بڑی دلچسپ ظاہر ہے وہ کتاب تھی۔ اور اس کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے دلچسپ حقائق بیان کیے ہیں، اور بچپن سے لے کے انہوں نے جب فوج جوائن کی، اس سے پہلے ان کے والد صاحب کس طرح سے وہ جو ہیں یعنی کہ پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ایک مڈل کلاس جو ہے وہ ایک فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ظاہر دور گزارا پرویز مشرف صاحب نے، جو کہ بڑا ایک سخت، جسے کہتے ہیں زندگی، ٹف زندگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے اس میں اسی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ انہیں ایک بنگالی حسینہ سے محبت بھی ہوئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، ساری باتیں جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں، جب میں نے پڑھی تھی، اب تو بہت سی باتیں ذہن سے بھی نکل گئی ہیں، لیکن جب پڑھی تھی تو اس وقت بڑی اچھی، مطلب یعنی کہ جو ہے وہ آپ کو جو ان کی یادداشتیں ہیں، جو ان کی زندگی کے حقائق ہیں، وہ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی جو پوری ایک زندگی ہے، میں نے کہا نا کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہادری سے عبارت ہے، گو کہ ان پر آئین توڑنے کا بھی الزام لگا، نہ صرف الزام لگا بلکہ ان کو اس سلسلے میں سزا بھی ملی۔ سزا پر عمل درآمد تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جاتا رہا آخری وقت تک۔ اب ظاہر دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، غریق رحمت کرے۔ لیکن جس وقت وہ پاور میں تھے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ پاور میں آئے کیوں، کیسے آئے، یہ سب کو پتہ ہے کہ 1999 12 اکتوبر جو ہے وہ کیا اس وقت معروضی حالات تھے۔ ان کا جہاز جو کہ سری لنکا سے واپس آ رہا تھا، اس کو اترنے کا جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا کہ جی آپ لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے جو تاریخ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، یا جنہوں نے خود وٹنس کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو حالات و واقعات تھے یہ کس طرح سے ہوئے۔ تو پھر وہ کو ہوا، ایک سافٹ کو جسے کہتے ہیں، بلڈ لیس کو جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے، کہ ایک جو ہے وہ خون کا قطرہ نہیں گرا، اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اسے پلٹا دیا گیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پھر اس کے بعد اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے۔ بعد میں وہ صدر پاکستان بنے، اور صدر پاکستان جو ہیں وہ کی حیثیت سے انہوں نے بہت سارے جو ہیں ظاہر ہے وہ کام کیے، انہوں نے بہت سارے ملکوں کے وزٹس کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کانفرنس کے دوران انہوں نے اٹھے جا کے ایک دم اچانک ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ پلس یہ کہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے اس میں بھی بڑے وہ آگے آگے رہے، پیش رہے۔ تو ایک نعرہ تھا ان کا، پاکستان فرسٹ، یعنی سب سے پہلے پاکستان۔ تو یہ وہ نعرہ
زندگی بھر لگاتے رہے جب سے یعنی کہ ہم نے ان کو دیکھا. بڑی ایک دبنگ شخصیت کے مالک تھے اور بڑی زبردست. جو لوگ ان سے ملے ہیں ظاہر ہے ان کو پتہ ہے. مجھے یہ یاد ہے کیونکہ اس وقت میڈیا میں تھے 2005 کے بعد سے. تو جب مشرف صاحب آئے انہوں نے یعنی ایمرجنسی جب لگائی تو وہ ہم کیونکہ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ خبریں ہم پڑھتے تھے. میں اس وقت جیو میں تھا, دبئی میں ہم ہوتے تھے, اور پھر پابندی لگنا جیو کے اوپر بڑی یعنی کہ وہ جو یادیں ہیں نا بڑی تلخ یادیں ہیں. کیونکہ آج تک یاد ہے مجھے جب 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگائی تھی تو اس کے بعد اس خبر کے ٹائم پہ تو جہاں تک مجھے یاد ہے شاید طارق متین جو ہمارے دوست ہیں وہ بیٹھے خبریں پڑھ رہے تھے اور بڑی لمبی ایک لائیو ٹرانسمیشن چلی تھی. میں باہر کنٹرول پینل پہ تھا اور جس میں انہوں نے ججز جو ہیں ان کو بھی یعنی کہ ظاہر ہے وہ معطل ہو گئے تھے سارے. اچھا پھر اس کے بعد جب جیو پر پابندی کا وقت آیا تو وہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب کہانی ہے. ڈیٹیل تو کسی اور دن, لیکن یہ کہ مختصراً کہ جب پابندی لگی اور پتہ چل گیا کہ اتنے بجے جیو بند ہو جائے گا یعنی کہ اس پر پابندی لگ جائے گی, وہ آف ایئر ہو جائے گا, تو اس سے پہلے وہ ایک ٹرانسمیشن چل رہی تھی. میرا اس دن میں آف تھا, میں چھٹی پہ تھا, اور ہم کہیں دوستوں کے ساتھ وہیں جو ہمارے کولیگس تھے ان کے ساتھ ہم مووی کا پلان بنا چکے تھے کہ مووی دیکھیں گے. اچھا جب وہ ہمارا تو پلان پہلے سے بنا ہوا تھا کہ ہم نے جی مووی دیکھنے جانا ہے, لیکن جب وہ اطلاع آئی کہ جی اب تو اتنے بج کر اتنے منٹ یعنی کہ میرا خیال شاید رات 11 یا 12 بجے کا شاید ٹائم دیا تھا کہ اتنے بجے آف ایئر ہو جائے گا جیو, تو ہم سارے وہ فلم چھوڑ کے ہم نے کہا ایسی کی تیسی فلم پھر کبھی دیکھیں گے, یاد نہیں کون سی فلم تھی, وہ چھوڑ کے پھر ہم چلے گئے کہاں پہ, ہم واپس آفس چلے گئے دبئی میڈیا سٹی میں. وہاں پر ہم نے جا کے وہ جو ٹرانسمیشن تھی جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بیٹھے تھے اور ثنا مرزا صاحبہ جو اس وقت ہماری اینکر تھیں وہ بیٹھی تھیں, اور وہ ٹرانسمیشن چل رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ثنا مرزا جو ہیں وہ اس میں ظاہر دوران ٹرانسمیشن رو بھی پڑی تھیں, ٹیشو ان کو دیا گیا کہ جی آپ آنسو پہنچیں. تو یہ بڑے تاریخی لمحات ہیں, یہ واقعات ہیں جو کہ ذہن نشین ہیں آج بھی جو ہیں, کیونکہ ہم نے وٹنس کیا نا, ہم نے سامنے ان چیزوں کو ہوتے دیکھا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ جو وردی ہے یہ میری کھال ہے, یہ کبھی نہیں اتر سکتی. پھر سب نے ان کی وردی اترتے دیکھی. ظاہر ہے وردی اترتے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر وہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے, پھر وہ صدر مملکت جو ہے وہ بن گئے تھے. پھر 2008 میں یعنی اس سے پہلے 2008 کے الیکشن سے پہلے ان کا صدارت کو چھوڑنا, کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 27 دسمبر 2007 کو. تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا, زرداری صاحب نے ایک پریشر ان پہ ڈالا اور پریشر ڈال کے ان کو جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ بھی چھوڑنی پڑی. تو اس طرح وردی بھی گئی, صدارت بھی گئی, سب کچھ. اور پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کا آنا. تو یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم نے وٹنس کیا, دیکھا, ہم نے خود خبریں پڑھیں بھی, اور اس چیز کو آج ظاہر ریلیٹ کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی زندگی ظاہر اب ختم ہو گئی ہے, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. آپ کو 12 مئی بھی یاد ہوگا, اس پر بھی ان پر تنقید ہوتی ہے کہ جی 12 مئی کو جو انہوں نے مکے لہرائے کہ دیکھ لو ہم نے کیا کیا اور ہماری طاقت ہے. جب کراچی میں افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا, ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا ان کو, اور حالات بڑے خراب ہوئے تھے, قتل و غارت ہوئی تھی, اس سب کا الزام ان پر لگا. پھر یہ جو آئین توڑنے والی جو بات تھی اس پر مقدمہ بھی چلا, اس میں سزا بھی ملی. سیٹ وقار صاحب جو تھے پشاور کے, انہوں نے ان کو سزا بھی دی, اور بڑی خوفناک جو ہے وہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ سزا متعین کی تھی کہ جی ان کو بالوں سے پکڑ کے پتہ نہیں گھسیٹ کے جو ہے وہ ان کو لایا جائے, سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, لیکن کچھ اس طرح کا تھا جس پر ان پر بھی تنقید ہوئی تھی. اللہ بخشے وہ بھی اب ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں رہے. تو ایک طویل دور تھا مشرف صاحب کا. اگر آپ ظاہر ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ جو کتاب ہے ان کی یہ ضرور پڑھیں آپ, ان دا لائن آف فائر. اور اس میں انہوں نے سب کچھ لکھا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں وار آن ٹیرر کا حصہ بننا پڑا. جب 2001 کا جو واقعہ پیش آیا تھا 9/11 کا امریکہ میں, تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس وار کا حصہ بنا. اور بقول بہت سارے سیاستدان انکلوڈنگ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. وہ غیروں کی جنگ تھی جس میں ہم شامل ہوئے اور ہم نے اپنا نقصان کیا, نہ صرف مالی نقصان کیا بلکہ جانی نقصان بھی کیا. اچھا مالی نقصان تو پھر بھی چلو یہ کہ ہم نے ظاہر ان کا ساتھ دیا تو ہمیں جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ہمیں پیسہ آتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن جو جانی نقصان ہوا اس کا تو کوئی بھی ازالہ نہیں ہے, اس کا تو کچھ بھی جو ہے وہ اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وہ تھے ڈرون حملے تھے پاکستان میں وہ بڑے بہت زیادہ ہوئے.
اچھا، خود مشرف صاحب کے اوپر جو ہے ان کی زندگی پر جو ہے وہ 2 حملے بڑے خوفناک قسم کے ہوئے. آئی ایم شیور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوں گے، لیکن جو 2 بڑے میجر حملے تھے راول پنڈی میں ان پر حملہ ہوا، جھنڈا چیچی کے مقام پر، یہ سب جو ہے نا وہ اس کتاب میں تحریر ہے. میں نے کہا جو کچھ باتیں یاد ہیں آج ایسی بس یہ کتاب نکالی کیونکہ ان کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اور مشرف صاحب میں ایک بات کہوں گا، بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں انکلوڈنگ حامد میر صاحب، اب انتقال ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی اب میں ظاہر ہے کیا کہوں، تو انتقال ہو گیا ان کا، لیکن ان کی زندگی میں بہت زیادہ تنقید کی گئی پرویز مشرف صاحب پہ، کیونکہ جو بھی کہا جائے، جس طرح بھی کہا جائے، وہ ایک ڈکٹیٹر تو تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ کن حالات میں ڈکٹیٹر بن گئے، یہ ایک الگ ایک ظاہر پوری کہانی ہے، اس کے ریزنز ہیں، لیکن اس سے تو انکار نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے. لیکن اس ڈکٹیٹر کے دور میں بہت سے اچھے کام بھی ہوئے تھے. میں نے کہا نا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، گروتھ ہے، وہ بڑی تھی. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں ڈکٹیٹر آیا ہے تو ہمیشہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہی ہوئی ہے. اچھا، اور جمہوری حکومتوں میں جو ہے نا وہ ہمیشہ نیچے گئی ہے. دوسرا یہ کہ مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی نظام تھا نا وہ بڑا زبردست ہوا، خاص کر کراچی میں اگر ہم بات کریں تو بڑی ترقی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے اور ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا اور مشرف صاحب کا، تو بڑا ہی زبردست جو ہے وہ کام ہوا کراچی میں. اور بلدیاتی جو نظام تھا، لوکل باڈی سسٹم، اس کو جیسے کہ ماضی میں بھی ہمیشہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے دور میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا تھا، تو اسی طرح مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑا فائدہ ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بہت ساری تنقید ہوتی ہے مشرف صاحب پہ، وہاں پر بہت سارے ان کے اچھے کام جو ہے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اور ظاہر ہے پاکستان کے 4 اسٹار جنرل تھے، فوجی تھے، پاکستان کے آرمی چیف تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، صدر پاکستان سے تھے، بڑے مطلب ان کے پاس عہدے رہے پاکستان سے متعلق. اور ان کا جو نعرہ تھا کہ پاکستان فرسٹ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی یہی خواہش تھی، یہ کوشش تھی کہ پاکستان جو ہے بس وہ کسی بھی طرح سے ترقی کرے. کوئی ان پر اگر یہ سوال اٹھاتا ہے نا کہ جی وہ محب وطن نہیں تھے، وہ غدار تھے، میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر نظام کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو یقینی طور پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ جی وہ جمہوری نظام کا انہوں نے خاتمہ کیا یا جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچایا. لیکن پاکستان کو جو ہے نا وہ کوئی بھی، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی اینکر ہو، کوئی رکشے والا ہو، اور پاکستان میں پیدا ہونے والا، رہنے والا کوئی سبزی فروش ہو، کوئی سیاستدان ہو، یا پھر کوئی فوجی جرنیل ہو، پولیس والا ہو، یہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. مشرف صاحب کی زندگی کے اوپر ایک اور بھی کتاب ہے سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھی ہے، جس کا ظاہر ہے انہوں نے احاطہ کیا اس میں، یعنی کہ وہ کتاب بیسیکلی تو نواز شریف صاحب کے اوپر ہے، غدار کون، لیکن بہت سا ذکر ظاہر ہے کیونکہ اس میں مشرف صاحب کا بھی ہے. تو وہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے. سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے، ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہے غدار کون، جس میں ذکر ان کا ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ ہے مشرف صاحب کا. اور ایک طویل عرصہ ہے یعنی کہ مشرف صاحب کا تقریباً 11 سال کا، جس میں انہوں نے پاکستان پر جو ہے وہ کائنڈ آف حکمرانی کہیں گے، ظاہر حکمرانی کی، لیکن اس حکمرانی کے دوران پاکستان جو ہے اس کا انہوں نے، میرا ذاتی خیال یہ کہ کبھی بھی برا نہیں سوچا. ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے آج تک کہ جب میں اس وقت، ہم جیو میں تھے اور جب ہم ٹریول کر کے آتے تھے ایئر لائن میں، تو اس زمانے میں جب بڑی یعنی ایمرجنسی لگ گئی تھی، اور اس کے سے پہلے اس کے بعد جو مشرف صاحب پہ تنقید ہوتی تھی، اور جیو اس میں ظاہر بہت آگے تھا. افتخار چودھری صاحب کی کیمپین آپ کو یاد ہوگا، وہ ساری آزادی تحریک کیا تھی، وکلا تحریک جو تھی، سب کچھ، تو اس میں بہت جیو ظاہر ہے پرومیننٹ چینل تھا، اور ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ ٹرانسمیشنز کرتے تھے بڑی لمبی لمبی. تو جب ہم ٹریول کرتے تھے نا، تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے تھے وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے. مجھے یاد ہے ہمیں پہچانتے تھے کہ ارے آپ تو جیو کے اینکر ہیں. اچھا جی، یار آپ یہ مشرف کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ مشرف تو بہت اچھا ہے، مشرف تو پاکستان کے لیے سوچتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی، جس طرح آج عمران خان کے لیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان چھڑکتے ہیں نا، جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت مشرف صاحب کے لیے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جان دینے کو تیار ہوتے تھے، بہت پسند کرتے تھے. مشرف صاحب کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طوطی بولتا تھا، ایک ان کا ڈنکا بجتا تھا، اور بہت ہی پاپولر اس وقت کے لیڈر تھے مشرف صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور